اگلا سوال ہے کہ میں میکینک کا کام کرتا ہوں، میری اپنی ورک شاپ ہے، 5-6 مہینوں سے میرا کام بالکل بند ہو گیا ہے، میں قرض میں ڈوب گیا ہوں، کاروبار میں خیر و برکت اور قرضوں سے نجات کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں، کاروبار میں برکت کے لیے 3 کام بہت ضروری ہیں اور ایک دعا۔ 3 کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ کاروبار حلال چیزوں کا ہو۔ آپ میکینک ہیں یا آپ کسی بھی حلال کام میں مشغول ہیں، اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کو حلال کاروبار میں لگنا مبارک ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کاروبار حلال ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کاروبار کا طریقہ جائز اصولوں پر مبنی ہو، یعنی شریعت میں لین دین کے لیے جو احکام بتائے گئے ہیں، شریعت میں تجارت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان اصول کے مطابق آپ کی تجارت ہو رہی ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تجارت میں لگنے کے بعد آپ اللہ سے غافل نہیں ہیں۔ یہ تیسری بہت اہم شرط ہے۔ ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ لوگ جب تجارت میں مشغول ہوتے ہیں، کاروبار لمبا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت سے غفلت ہونے لگتی ہے، اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کا کاروبار ترقی کرتا چلا جائے، اللہ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو یہ 3 کام بہت ضروری ہیں۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسی دعا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور فرمایا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہو، اللہ رب العزت تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب تمہیں مہیا فرمائے گا اور تمہارے قرض سے تمہیں نجات عطا کرے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور دعا ہے قرض سے نجات کے لیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قرض سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کا ورد اگر آپ کریں گے، اس کے معانی کو سمجھ کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ آپ مجھے اپنا حلال اتنا دیجئے کہ میں آپ کے حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، ان چیزوں سے میں دور ہو جاؤں جس کو آپ نے حرام کر رکھا ہے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور آپ اپنے علاوے سے مجھے بے نیاز کر دیجئے، مجھے آپ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہ رہے۔ جب آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ جب اس دعا کا اہتمام کریں گے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور خاص طور سے اس وقت وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جب آپ کے پہلو اس وقت بستر سے الگ ہوں گے جب لوگ سو رہے ہوں، رات کے آخری تہائی حصے میں، اس وقت جب آپ اٹھ کر اس دعا کا اہتمام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر لگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ خرچ بھی کریں گے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے، تو آپ کے قرض سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے کہ میں تو قرض میں ڈوبا ہوں، خرچ کیسے کروں؟ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں انہی میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، آپ 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ خرچ کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں، تبھی آپ خرچ کریں گے، تبھی آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے۔ آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ 2 روپے ہی صحیح، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو دے گا۔ ایسا نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جب اللہ دے گا تب خرچ کریں گے، یہ اصول ہی غلط ہے۔ اصول صحیح یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تب ہمیں ملے گا۔ ایک شخص مجھ سے ملے، مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ نہیں کرتے، ان کے ماں باپ ان کے سلسلے میں بڑے پریشان ہیں۔ تو باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ پہ کیسے خرچ کروں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں گا، آپ پہلے دیجئے تو آپ کو اللہ دے گا۔ 6-7 مہینے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ تمہارے اصول پر میں نے عمل کیا اور میں نے اپنے ماں باپ کو دینا شروع کیا، اور جب میں نے انہیں دینا شروع کیا اللہ نے فتوحات میرے لیے کھول دیے، اور ایسے ایسے دروازے کھولے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کا مجھے مصداق بنا دیا کہ اب مجھے ایسی ایسی جگہوں سے روزی ملتی ہے کہ مجھے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ آپ کو دے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیے، آپ معاملہ اس سے کر رہے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالکی یوم الدین ہے، جو بڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ وہ انصاف کرنے والا کہہ چکا ہے تم دو،
मैं तुम्हें दूंगा। यब्न आदम अनफिक उनफिक अलैक, ए आदम के बेटे तू खर्च कर मेरे बंदों पर, मैं खर्च करूंगा तुझ पर, कीजिए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाएगा। तो कारोबार में, तिजारत में और कामों में बरकत के लिए, खैर के लिए ये 3 काम और एक दुआ, इसका एहतमाम कीजिए, अल्लाह आपको बरकत देगा, खैर से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।